سچ کہوں تو رمضان ختم ہوتے ہی جیسے دل کا سکون بھی چلا گیا ہے۔ پھر وہی دنیا کی بھاگ دوڑ، وہی کام کا بوجھ۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے عبادت کی وہ مٹھاس سب پھیکی پڑ رہی ہے۔ کاش رمضان کی وہ برکتیں ہم پورے سال محسوس کر پاتے۔ اللہ نے ہمارے لیے روحانی سکون کے دروازے کبھی بند نہیں کیے، ہم خود ہی ان دروازوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ کیا تم نے وہ روحانی تحفہ قبول کیا جو رمضان کی برکتوں کو پورے سال کے لیے بڑھا دیتا ہے؟ کیسا تحفہ؟ کیا مطلب؟ عید تو ہو گئی، اب اور کیا باقی ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی سنت سکھائی ہے جس میں منافع ہی منافع ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1164 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ ذرا اس کی گہرائی کو سمجھو، یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہے۔ رمضان کے 30 روزے 300 دنوں کے برابر ہوئے اور شوال کے یہ 6 روزے 60 دنوں کے برابر۔ اس طرح پورے 360 دن یعنی پورا سال عبادت کے نور سے بھر جاتا ہے۔ لوگ اکثر اسے مشکل سمجھتے ہیں یا اسے کلچر مان کر چھوڑ دیتے ہیں کہ عید کے بعد تو مہمان نوازی کا وقت ہے، لیکن یاد رکھو اسلام اور کلچر الگ ہیں۔ بہت سی غلط فہمیاں بھی ہیں، جیسے کہ کیا یہ روزے لگاتار رکھنا ضروری ہے؟ بالکل نہیں، آپ انہیں شوال کے مہینے میں کبھی بھی الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتی ہیں۔ کیا یہ فرض ہے؟ نہیں، یہ نفل یعنی سنت ہے، لیکن ان کا ثواب فرض کے قریب پہنچ جاتا ہے کیونکہ یہ رمضان کی کمی کو پورا کرتے ہیں، جیسے نماز کے بعد کی سنتیں فرض نماز کے نقص کو پورا کرتی ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اس نے ہمیں رمضان نصیب کیا۔ سبحان اللہ ماہرہ، میں کتنی غافل تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، لیکن اللہ کی رحمت تو اب بھی برس رہی ہے۔ میں کل سے ہی ان روزوں کی نیت کرتی ہوں۔ واقعی سکون عبادت چھوڑنے میں نہیں، اسے جاری رکھنے میں ہے۔ بالکل زینب، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ یا اللہ، ہمیں شوال کی یہ مقدس روزے رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ اگر آپ بھی یہ سعادت پانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں آمین لکھیں۔